नहजुल बलागा हिकमत नंबर 14 दर्स नंबर 31। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा कुल्लु मफ्तूनी युआतब। हर फितने में पड़ जाने वाला काबिल इताब नहीं होता है। मफ्तून का लफ्ज़ फितने से निकला है और फितने का माना आम तौर पे आजमाइश लिया जाता है। यह आजमाइश इंसान की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है। बाज़ औक़ात बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं जिसकी वजह से इंसानों की आजमाइश होती है, या वबाई अमराज फैल जाती हैं, या आम तबाही फैलाने वाले आफात आती हैं और कई एक हवादिस का सामना करना पड़ता है। दर हकीकत ये सारे के सारे आफात और ये मुश्किलात और ये हवादिस अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक को तंबीह की जा रही होती है ताकि वह अपनी बदअमालियों से बाज आ जाएं। बाज़ औक़ात फितने का लफ्ज़ उन अफराद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जिनका दिल गुनाहों की वजह से सख्त होता है और मुसलसल सख्त होता चला जाता है और उनकी इबादत में मुनाजात में लज़्ज़त उन्हें महसूस नहीं होती। या बाज़ औक़ात लादीनियत का भी फितना हुआ करता है। तो ये सारे के सारे आजमाइशें हैं जिससे हर इंसान का सामना होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, बूढ़ा हो या जवान, नेक हो या बद, मर्द हो या औरत। सारे के सारे इन मसाइब व मुश्किलात से दो चार ज़रूर होते हैं। ये आजमाइशें दुनिया के मामलात में भी हैं और दीन में भी होती हैं, इनफरादी ज़िंदगी का हिस्सा भी हैं और इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा भी। अलबत्ता इन मुश्किलात के आने की बुनियादी वजह बाज़ औक़ात इंसान ख़ुद बन जाता है, इंसान के आमाल होते हैं, इंसान का रवैया और उसका किरदार होता है। और बाज़ औक़ात इन मसाइब और मुश्किलात और इन हवादिस के आने की वजह ख़ुद इंसान नहीं बल्कि दूसरे लोग हुआ करते हैं। मुफस्सिरीन ने इस मुख्तसर सी हिकमत के मुख्तलिफ़ मानी लिए हैं। बाज़ ये कहते हैं कि हर वो शख्स कि जो फितने में पड़ जाता है, यानी फितने से मुराद गुनाहों की दलदल में घिर चुका होता है और इस कदर गुनाह करता है, इस कदर गुनाहों में घिर चुका होता है कि अब उस पर इताब का कोई असर नहीं होता, उसे सरजनिश करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात उसके लिए दुआ करने की ज़रूरत होती है। और एक दूसरा माना भी मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि हर वो शख्स के जो इस तरह की आजमाइश में गिरफ्तार हो, फितने में हो, इस काबिल नहीं है कि उसे सरजनिश की जाए, इसलिए कि वो जो उस पर आजमाइश आई है, वो जो मसाइब और आलाम में गिरफ्तार हुआ है, उसकी वजह उसके गुनाह न हो बल्कि उसके अज्र में और उसकी पादाश में अल्लाह इजाफा करना चाहता है, या उसके लिए सादत व खुशबख्ती का ये मुकदमा बन रहा हो। बाज़ औक़ात इस वजह से भी ये मुश्किलात आती हैं और ऐसे मौके पर भी किसी शख्स को सरजनिश नहीं की जा सकती कि वो क्यों कर इन मुश्किलात में गिरफ्तार हुआ। और बाज़ लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये आजमाइश और ये मुश्किल जो इस इंसान पर आई है इसके अपने गुनाहों का वबाल है। तो इस हिकमत में ये बात समझाई जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान की गलतियां और उसके गुनाह और उसकी बुराइयां और ख़राबियां ही हमेशा सबब बनती हों मुश्किलात के आने का, बल्कि बाज़ औक़ात इन चीज़ों के और इन मुश्किलात के आने की बुनियादी वजह ये गुनाह नहीं होते और उसकी सरजनिश मुराद नहीं होती, बल्कि खुशबख्ती का और सआदत का मुकदमा बन जाती हैं। और इंसान कुछ अरसे के लिए इन मुश्किलात को झेलता है और उसके बाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ तक कि बाज़ लोग इस दुनिया में भी बहुत मसाइल और मुश्किलात में गिरफ्तार रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मरने के बाद उन्हें बेहतरीन अजर इनायत करता है। यहाँ तक कि बाद वालों को भी उसका एहसास होता है कि अल्लाह ने इस फ़र्द पर
بہت بڑا احسان کیا اور اس پر رحمت عنایت کی ہے۔ آئیے قرآن مجید میں یہ جو وجوہات ہیں ان مصائب کے آنے کی اور ان حوادث کے آنے کی، وہ کئی آیات میں بیان ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں اور چند ایک آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ مصائب اور مشکلات آتی کیوں ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 30 میں ارشاد رب العزت ہے کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں ان مصائب کے اور ان مشکلات کے اور ان آزمائشوں کے آنے کی وجہ انسان کے اپنے گناہ قرار دے دیے گئے ہیں، اور اس سے بھی انسان کو بہرحال تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایسے گناہوں سے بچ جاؤ اور ایسی زندگی جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی اس کو چھوڑ دو۔ ایک اور آیا سورہ بقرہ آیت نمبر 155-56 میں ارشاد رب العزت ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقے میں مبتلا کر کے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ بھی ایک آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر فرماتا ہے قرآن کہ اور اے نبی ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ ہی کے ملک ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں اور اس آیت کے مطلب اور مفہوم پر توجہ کریں تو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ آزمائش انسان کی جانچنے کا اور اس کی صبر کا امتحان ہے کہ وہ کتنا ان آزمائشوں میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور کتنا اس مصیبت میں اپنے مستقبل کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ارشاد رب العزت ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئے تھے۔ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ مصائب و مشکلات ایمان کی آزمائش ہے، اور وہ شخص، وہ مومن کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ مشکلات تو آئیں گی، جب تک وہ آزمایا نہیں جائے گا، جب تک ان حوادث اور ان مشکلات میں گرفتار نہیں ہوگا، اس کا ایمان پختہ اور مضبوط نہیں ہو سکتا اور وہ ایک حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ یہاں تک کہ انبیاء پر بھی اس طرح کی مشکلات اور مصائب آئے ہیں، اور یہ سنت الہیہ ہے کہ ہر با ایمان شخص پر، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء خدا ہوں، چاہے وہ مومنین ہوں، ہر ایک پر مصائب اور مشکلات آتے ہیں۔ البتہ وہ مشکلات اور مصائب کہ جو انسان کی آزمائش اور انسان کی سعادت کے لیے اور انسان کے اجر میں اضافے کے لیے آتے ہیں، کم از کم ایسے موقع پہ ایسے افراد کہ جو اس میں گرفتار ہوتے ہیں ان کی سرزنش کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اور ان کو حوصلہ دینا چاہیے اور ان کو ہمت دینی چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ ان مسائل اور مشکلات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 45 میں بھی ارشاد رب العزت ہے کہ اگر اللہ رب العزت انسانوں کے اعمال پر فوراً مواخذہ شروع کر دیتا تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ رہتا۔ بس ضروری نہیں ہے کہ ہر مصیبت کی وجہ انسان کے گناہ ہوں، انسان کے کرتوت ہوں، انسان کی خرابیاں اور برائیاں ہوں۔ قدرتی آفات بھی ایسی ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی ایک لقمہ اجل بن جاتے ہیں، کئی ایک مشکلات اور مسائل میں گھر جاتے ہیں، کئی معذور ہو جاتے ہیں۔ یہ تقدیر الہی ہے کہ جو نظم کائنات کے لیے ضروری ہے۔ ایسے موقعوں پر بھی بلا وجہ لوگوں کی سرزنش کرنا اور ان کو یہ بات
کہہ کر کوسنا کہ یقیناً تم نے کوئی برائی کی ہے، تم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم ان مسائل میں اور ان مشکلات میں گرفتار ہوئے ہو۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو تم ان مشکلات میں گرفتار نہ ہوتے۔ بہرحال کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے پروردگارہ خدایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ فرما، اور اگر ہمیں آزمائش میں گرفتار کر بھی دے تو وہ ہماری ترقی کا اور ہماری بہتری کا اور ہماری سعادت اور خیر کا ذریعہ قرار پائے، اور ہر دن جو ہماری زندگی کا گزرے ہمارے لیے سعادت و خوشبختی کا پیغام لے کر آئے، اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمارے صبر و استقامت کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔